آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سننے جا رہے ہیں جو اپنے دور کی سب سے زیادہ خوشحال، امیر اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جو ایک قوم کو مضبوط بناتی ہے، مگر پھر بھی یہ قوم تاریخ کے پیجز میں صرف عبرت بن کر رہ گئی۔ اس قوم کا نام تھا قوم سابا۔ قوم سابا یمن کے علاقے میں نبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ نعمتیں عطا کی تھیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے پاس زرخیز زمین تھی، ہر طرف سبزہ اور باغات تھے، پانی کی کمی نہیں تھی اور زندگی سکون اور امان سے بھری ہوئی تھی۔ قرآن میں بیان ہوتا ہے کہ ان کے شہر کے دونوں طرف جنت جیسے باغات تھے، جہاں پھل، سبزیاں اور اناج کثرت سے پیدا ہوتا تھا۔ اس قوم کی سب سے بڑی پہچان بند مارب تھا۔ یہ بینڈ ان کی عقل، پلاننگ اور انجینئرنگ کا بہترین شاہکار تھا۔ اس بینڈ کی وجہ سے پانی کو محفوظ کیا جاتا، کھیتی باڑی ہوتی اور پوری قوم فائدہ اٹھاتی۔ لوگ دور دور سے قوم سابا کی ترقی دیکھنے آتے تھے اور ان کی زندگی پر حیران ہوتے تھے۔ لیکن وقت گزارتا گیا اور قوم سابا کے دلوں میں شکر کی جگہ غرور آ گیا۔ انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سب ان کی اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنا حق سمجھ لیا، انبیاء اور نصیحت کرنے والوں کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ گناہ عام ہو گئے اور ناشکری ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح اس قوم کو بھی پہلے وارننگ دی۔ انہیں موقع دیا گیا کہ وہ سدھر جائیں، شکر ادا کریں اور صحیح راہ پر آ جائیں، مگر انہوں نے ان وارننگز کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مضبوط ہیں، ہمارا بینڈ مضبوط ہے اور کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، لیکن یہ عذاب نہ آگ کی شکل میں تھا، نہ زلزلے کی شکل میں اور نہ ہی کسی لشکر کی شکل میں۔ یہ عذاب آیا چوہوں کے ذریعے۔ چوہوں نے دھیرے دھیرے بندے ماریب کی بنیادوں کو کترنا شروع کیا۔ کسی نے اس پر توجہ نہیں دی کیونکہ اتنی چھوٹی مخلوق سے کسی کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب بینڈ ٹوٹ گیا تو سب کچھ پل بھر میں تباہ ہو گیا۔ زوردار سیلاب آیا، کھیتیاں برباد ہو گئیں، باغات اجڑ گئے، گھر بہ گئے اور لوگ دربدار ہو گئے۔ جو قوم کل تک امیر تھی آج فقیر ہو چکی تھی، جو قوم سکون میں تھی آج پریشانی اور بھوک کا شکار تھی۔ لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ قرآن اس واقعہ کو عبرت کے طور پر بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب ناشکری کا انجام تھا۔ اللہ جب کسی قوم کو پکڑتا ہے تو کبھی چھوٹی سی چیز کو بھی بڑی سزا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قوم سابا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نعمت ملے تو شکر ضروری ہے، طاقت ملے تو انکساری ضروری ہے، اور ترقی کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج بھی اگر کوئی قوم یا انسان اپنی طاقت، دولت اور عقل پر غرور کرے اور اللہ کو بھول جائے تو قوم سابا کا انجام اس کے لیے کھلی وارننگ ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان